چونٹیوں کا لائف سٹائل اور ان کا کمیونیکیشن۔ ذرا ان آیتوں پر غور کریں۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی درجہ بندی کی گئی، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے سامنے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ النمل ہے اور آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ اور ماضی میں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر مذاق اڑایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چونٹیاں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، لیکن ریسنٹ ٹائمس میں ریسرچ نے ہمیں بتایا ہے، خاص کر چونٹیوں کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی۔ ریسرچ نے ہمیں یہ بتایا ہے جو چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے ہیں ان کی جو لائف سٹائل ہے یا ان کا رہن سہن ہے وہ انسانوں کے طریقوں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اب ان سے کیا مراد ہے میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جب چونٹیوں میں سے کوئی ان کی چونٹی مر جاتی ہے تو وہ بھی ان کو دفناتی ہیں جیسے ہم انسان اپنے لوگوں کو دفناتے ہیں۔ ان کا بڑا پیچیدہ سسٹم ہے کام کو ڈیوائیڈ کرنے کا، جہاں پہ ان کے مینیجر ہوتے ہیں، سپروائزر ہوتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں، اس طرح سے کبھی کبھار وہ رک کر ایک دوسرے سے انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 4، ان کا بہت ایڈوانس میتھڈ ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا، ان کے درمیان بھی چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے اناج کو سردیوں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اور اگر ان کا اناج خراب ہونے لگے نا تو وہ فوراً سے اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں، جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے ہی یہ بڑھتے رہے تو یہ خراب ہو جائیں گے، یا اگر ان کا جو اناج ہے وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو جائے تو وہ اس کو سورج میں لے جاتے ہیں، سورج کی دھوپ لگواتے ہیں اس کو، اور جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو وہ واپس اس کو اندر لے آتے ہیں، جیسے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ سارا طریقہ ہے کہ اس سے ان کا اناج خراب نہیں ہوگا۔